اخیر میں ایک مختصر سے جملے کو چھوڑ دیا تھا، باقی رکھا گیا تھا، جس میں یہ کہا ہے کہ باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ عربی دوم کے بچے کتاب سامنے رکھیں۔ دیکھو صفت قلقلہ، اس سے اوپر میں اخیر میں ایک آدھی سطر ہے، باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ آپ نے یہ فقرہ پڑھا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو 8 صفات ہم نے بیان فرمائی، جہر، ہمس، شدت، رخاوت، استعلا، استفال اور اطباق، اسمات اطباق، انفتاح، یہ جو 8 صفات ہم نے بیان کی ہیں وہ متضادہ ہے، ان کی عقلاً اور اصطلاحاً ضد ہے۔ لازمہ میں کی اور بھی 6 صفات ہیں جن کو ابھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ان صفات کے باب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضد نہیں ہے، باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ باقی سے مراد کون؟ صفات لازمہ غیر متضادہ، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ 6 بیان کرنے والے ہیں۔ اور کل بتلایا تھا کہ عربی دوم کے بچوں کو بیدار مغزی کے ساتھ ان 6 کو کہنا ہوگا: صفیر، قلقلہ، تکریر، تفشی، استطالت اور غنہ، یہ مراد ہے باقی صفات۔ ان 6 صفات کے باب میں فرما رہے ہیں کہ ان کی ضد نہیں ہے، اسی لیے تو ان کو غیر متضادہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی زبردستی ان کے ازداد کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ مثلا کوئی کہے بھی سفیر، کہا ہم تو اس کی ضد کہہ سکتے ہیں، سفیر کا نہ ہونا۔ تو ہر صفت کے باب میں نہ ہونا کہیں گے تو ضد ہو جائے گی۔ لہذا یہ کہنا کہ باقی صفات کی ازداد نہیں ہیں، ضد نہیں ہے، نہ، اگر ہم کہنا چاہیں، اپنی عقل کا استعمال کریں تو عقلی طور پر ان کے ازداد ہم کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ سفیر کی ضد سفیر کا نہ ہونا، قلقلے کی ضد قلقلے کا نہ ہونا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب متضادہ اور غیر متضادہ کی تعریف پڑھی تو وہاں یہ بتلایا تھا کہ غیر متضادہ ان کو کہتے ہیں کہ عقل تو ان کی ضد چاہے کہہ سکتی ہو، عقلاً ضد موجود، لیکن قاری لوگوں نے عقل میں آئی ہوئی اس ضد کا کوئی مستقل نام وضع نہیں فرمایا۔ دیکھو متضادہ میں تو کیا ہوا؟ جہر کی ضد تو کہا ہمس، عقل نے خود کہا تھا کہ صوتی بلندی تو اس کی ضد ہے صوتی پستی، آواز کا ڈم ہونا، پست ہونا، ہلکا ہو جانا۔ تو وہاں جہر کی ضد عقل نے خود کہی تھی، اور عقل نے جو کچھ کہا تھا اس کا قرآن نے ایک نام بھی وضع کیا تھا، ہمس۔ تو یہاں بھی سفیر کی ضد عقل تو کہہ رہی ہے سفیر کا نہ ہونا، قلقلے کا نہ ہونا، تکریر کا نہ ہونا، لیکن قاری لوگوں نے اس کا کوئی نام وضع نہیں کیا۔ بتلایا تھا وہاں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ قاری لوگوں کا نقص ہے، ان کی کمی ہے، کہا نہیں، نام وضع کیا جاتا ہے شے موجود کا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے کچھ اوراق ہیں جو ایک جلد میں بندھے ہوئے ہیں، آپ اس کو کتاب کہہ رہے ہیں، تو ایک شے موجود۔ کچھ اوراق مجلد انداز میں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کا نام دے دیا کتاب۔ آپ کے ہاتھ میں قلم ہوگا
تو ظاہر بات ہے شے موجود ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے. آپ کے سامنے کاپی ہوگی، ایک چیز موجود ہے، آپ نے اس کا نام دیا کاپی. آپ کے پاس میز ہوگا، ٹیبل ہوگا یا ٹپائی ہوگی تو آپ نے اس کا ایک نام دے دیا. معلوم ہوا نام وضع کیے جاتے ہیں شے موجود کا. اور یہاں آپ کی عقل جو ازداد کہہ رہی ہے، سفیر کا نہ ہونا، قلقلے کا نہ ہونا، تفشی کا نہ ہونا، یہ نہ ہونا ہے. معلوم ہوا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اور جو چیز وجود پذیر نہیں ہوتی، جن کا وجود نہیں ہوتا ہے، اس کا نام وضع نہیں کیا جاتا. اس لیے قرآن نے ان کا نام وضع نہیں کیا ہے. تو چونکہ قرآن نے وضع نہیں کیا ہے، اس لیے مصنف فرما رہے ہیں کہ باقی صفات کی ضد نہیں ہے. یعنی باقی صفات کے ازداد کے قرآن نے نام وضع نہیں کیے ہیں، وہ عقل نے ان کے ازداد کہی ہو. ہو گیا؟ یہ باقی صفات کی ضد نہیں ہے. یہاں تک ہو. اب جن صفات کے ازداد نہیں ہیں، جن کو ہم لازمہ دیکھو بار بار غیر متضادہ کے ساتھ لازمہ کا لفظ لا رہا ہوں. کل بتلایا تھا کہ ہمارے بچے اس کا اہتمام کریں. لازمہ غیر متضادہ، صرف غیر متضادہ نہیں کہیں گے، لازمہ غیر متضادہ. چونکہ یہ صفات بھی حرفوں کے وجود کے لیے لازمی ہوتی ہیں، حرفوں کی ذات کے وجود کے لیے لازمی ہوتی ہیں. ان کے بغیر حرفوں کی ذات کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حرف پایا ہی نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں سفیر، تو آپ زا سین صاد ادا کیجئے اور سیٹی بالکل نہ آنے دیں. ان 3 حرفوں کو پڑھیے آپ، اور پڑھتے ہوئے اس کا اہتمام کیجئے کہ سیٹی بالکل نہیں آئے گی. جب سیٹی نہیں رہے گی تو حروف ہی نہیں رہیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، جیسے ان کی روح نکل گئی. تو قلقلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قلقلے کے 5 حرف ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، مگر قاف میں قلقلہ واجب اور باقی 4 میں جائز. ابھی تعریف تو کر ہی نہیں رہے، چونکہ آپ نے ہر صفت کو بیان کرتے ہوئے اس صفت سے متصف حرفوں کو بھی بیان کیا ہے. تو قلقلہ کو بیان کرتے ہوئے حروف قلقلہ بیان کر رہے ہیں کہ حروف قلقلہ کتنے. تو کیا کہا؟ حروف قلقلہ کتنے؟ 5. قطب و جدن کا اس میں فرق یہ ہے کہ قاف میں تو قلقلہ واجب ہے اور باقی 4 میں جائز. یہ کیا معنی واجب اور جائز؟ کیا یہ کوئی فقہ ہے؟ بھئی واجب اور جائز یہ اصطلاح تو فقہ کی ہے. مصنف کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ واجب یہاں بمعنی متفق علیہ ہے، اور جائز معنی مختلف فی. ابھی آپ کو ایک سوال ہوگا کہ جب واجب کے معنی متفق علیہ ہے، جائز کا معنی مختلف فی ہے، تو مصنف نے سیدھا متفق علیہ اور مختلف فی کی اصطلاح کیوں نہیں استعمال کی، اور واجب جائز کے عنوان سے اس کو کیوں بیان کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کا جواب بعد میں ابھی آ رہا ہے. دیکھیں کس کو واجب بتلایا؟ قاف میں قلقلہ واجب بتلایا. اس کا ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ متفق علیہ. اس کو سمجھنے کے لیے کہیے کہ حروف مقلقل کتنے ہیں، اس باب میں اختلاف. صفت قلقلہ کتنے حرفوں میں پائی جاتی ہیں، حروف قلقلہ مقلقل کتنے ہیں، اس باب میں اختلاف ہے.
جمہور قراء کی یہاں تو 5 جیسا اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں قطب جدن. اور غیر جمہور کی رائے میں صرف ایک اور وہ ہے قاف. دیکھو کیا اختلاف ہو گیا, 2 رائے ہو گئی. جمہور کی رائے میں حروف مقلقل 5, غیر جمہور کی رائے میں صرف ایک اور وہ کون؟ قاف. معلوم ہوا غیر جمہور قبضت کے 4 حرفوں میں قلقلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں ان میں ہے ہی نہیں صفت قلقلہ. تو حروف قلقلہ کی تعداد سے متعلق اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف پر اگر آپ نظر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قاف ایک ایسا حرف ہے جس میں صفت قلقلہ کو جمہور نے بھی تسلیم کیا اور غیر جمہور نے بھی تسلیم کیا. معلوم ہوا اس میں صفت قلقلہ کے ہونے پر سب کا اتفاق ہو گیا, یہ متفق علیہ ہو گیا. قبضت کا کیا ہوا؟ باقی 4 حرفوں کا کیا ہوا؟ جمہور نے تو ان 4 حرفوں میں بھی صفت قلقلہ کو فرمایا, لیکن غیر جمہور نے اس میں قلقلہ کو تسلیم نہیں کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان میں ہے ہی نہیں صفت قلقلہ. تو اب کیا ہوا؟ قبضت کے 4 حرفوں میں قلقلہ ہے نہیں ہے, اس باب میں اختلاف ہو گیا. اس باب میں اختلاف ہو گیا. قاف کے باب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. قاف میں قلقلہ کے ہونے پر سب کا اتفاق, لیکن 4 حرفوں میں قلقلہ ہے یا نہیں ہے اس باب میں جمہور اور غیر جمہور کے مابین اختلاف. لہذا یہ 4 حروف ہو گئے مختلف فی. 4 حروف ہو گئے مختلف فی. یہ تو آپ نے واجب بمعنی متفق علیہ, جائز بمعنی مختلف فی یہ سمجھا. ابھی جو سوال تھا کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے واجب کو متفق علیہ کا نام دیا, متفق علیہ کو واجب کا نام دیا, مختلف فی کو جائز کا نام دیا, ایسا کیوں کیا؟ کہا دیکھیے قلقلہ کس میں متفق علیہ قلقلہ ایک حرف میں, وہ کون؟ قاف. ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا حرف ہے کہ اس میں صفت قلقلہ کو ہر کسی نے کہا ہے, لہذا اس میں قلقلہ کرنا ضروری ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے نہیں کیا, قاف میں قلقلہ نہیں کیا, تو ہمارے نہ کرنے کو کوئی جائز نہیں رکھے گا. ہر ایک کہے گا کہ یہ غلط. اس لیے اس میں قلقلہ کرنا تو ضروری ہو گیا, واجب ہو گیا. اس کے برخلاف قبضت کے 4 حرفوں میں اگر کسی نے قلقلہ نہیں کیا, قبضت کے 4 حرفوں میں اگر کسی نے قلقلہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جمہور تو کہیں گے کہ یہ غلط, لیکن آپ کا یہ عمل غیر جمہور کی رائے کے مطابق تو صحیح ہے. لہذا ایک جماعت آپ کو صحیح کہے گی, ایک جماعت غلط کہے گی, لیکن کسی ایک کے یہاں تو آپ صحیح ہوں گے, تو آپ کا قلقلہ چھوڑنا جائز ہو گیا. اس لیے کہ ایک جماعت تو آپ کو کہہ رہی کہ آپ صحیح ہیں, لیکن وہاں قاف میں ہر ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہا قاف میں قلقلہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں, نہیں چھوڑ سکتے ہیں مانا کرنا ہی کرنا ہے. اسی کرنا ہی کرنا کو مصنف نے بتلایا واجب.
اور تبجد میں چونکہ گنجائش نکل آئی غیر جمہور کی وجہ سے، لہذا اس کے قلقلے کو کہا جائز. جی تو فرمایا قلقلے کے 5 حرف ہیں جن کا مجموعہ کتب جدین ہے، مگر قاف میں قلقلہ واجب اور باقی 4 میں جائز ہے. ہو گیا. اب صفت قلقلہ کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. قلقلہ کے معنی مخرج میں جنبش دینا سختی کے ساتھ. بہت آسان لفظوں میں تعریف کر دی، لیکن آپ اب تک جس طرح تعریف کرتے آ رہے تھے اسی تعریف پر آپ قائم رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ حروف مقلقل کے ادا کرتے وقت زبان کا اپنے مخرج میں مضبوطی سے لگنا، یہ ہے قلقلہ. زبان کا اپنے مخرج میں مضبوطی سے لگنا. کیوں مضبوطی سے لگنا؟ دیکھیں یہ جو حروف مقلقل ہیں آپ دیکھیں گے اس میں صفت جہر بھی ہوتی ہے، اس میں صفت شدت بھی ہوتی ہے، اور ہم دونوں صفت کو سمجھ کر آ رہے ہیں کہ جہر میں بھی زبان مخرج میں قوت سے لگتی ہے، شدت کی وجہ سے زبان مخرج میں بہت قوت سے لگے گی. جتنے بھی حروف مقلقل ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں پہلے جہر ہے، پھر شدت ہے، پھر قلقلہ ہے. لہذا زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگانا لابدی ہو گیا. تو آپ نے قلقلے کی تعریف میں کیا کہا؟ حروف مقلقل کو ادا کرتے وقت زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگنا. بس قلقلہ کی تعریف ختم. اتنا ہی، اسی کا نام قلقلہ ہے. بس آپ تو تعریف میں آگے بھی کچھ کہہ رہے تھے. پھر حالت سکون میں آپ یہ کہہ رہے تھے، تعریف آپ نے آگے بڑھائی. پھر حالت سکون میں کیا مانا؟ حروف مقلقل کبھی متحرک ہوں گے تو کبھی ساکن ہوں گے. الحمدللہ، الحمد کی دال متحرک ہے. احد، احد کی دال ساکن ہے. تو مضبوطی سے لگنا تو دونوں دال میں پایا جائے گا. الحمد کی دال میں بھی زبان مخرج میں مضبوطی سے لگے، احد کی دال کے ادا کرتے وقت بھی زبان مخرج میں مضبوطی سے لگے. یہ تو ہر وقت ہوتا ہے. لیکن پھر آپ جو کہہ رہے تھے اب تک، وہ ابھی جو آپ نے کہنا شروع کیا تھا کہ پھر حالت سکون میں، مانا جب مقلقل ساکن ہو، فلق، احد، وقب، تو حالت سکون میں اچانک علیحدہ ہونے کی وجہ سے کون اچانک علیحدہ ہوگا؟ وہ زبان جو اب تک مخرج میں بہت قوت کے ساتھ لگی تھی وہ اب الگ ہو رہی ہے اچانک. تو پھر اچانک، پھر حالت سکون میں اچانک علیحدہ ہونے کی وجہ سے مخرج میں سختی کے ساتھ جنبش، مخرج ہل جاتا ہے، مخرج زور سے ہل جاتا ہے. سختی کے ساتھ جنبش ہوتی ہے کا ترجمہ ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں لوٹتی ہوئی آواز آتی ہے. مخرج کے ہل جانے کی وجہ سے لوٹتی ہوئی آواز آتی ہے. اس کو تھوڑا سا اور کھل کے سمجھیے. حروف مقلقل متحرک ہوں یا ساکن، زبان کا مخرج میں مضبوطی کے ساتھ لگنا ہما وقت ہوگا، ہر وقت ہوگا، قطع نظر اس کے کہ وہ متحرک ہے یا ساکن. ہو گیا بس. اب زبان تو لگ گئی، اس کے بعد اس کو الگ بھی تو کرنا ہے یا وہیں لگائے رکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو دال کے لیے زبان مخرج میں لگی، قوت کے ساتھ لگی. آپ کو آگے کچھ پڑھنا ہے نہیں، للہ کا لام پڑھنا تھا. آپ ایسا کریں، دال کے مخرج میں زبان کو چپکائے رکھیں، ہٹنے نہ دیں، اور للہ پڑھیے. نہیں ہو سکتا ہے.
زبان جب تک ایک حرف کے مخرج سے ہٹتی نہیں ہے، فارغ نہیں ہوتی ہے، وہاں تک دوسرے حرف کی طرف انتقال یا دوسرے حرف کا پڑھنا یہ ممکن نہیں ہوتا. تو پہلے اس کو ہٹانا ہے. کس کو ہٹانا ہے؟ مضبوطی سے لگی ہوئی زبان کو وہاں سے ہٹانا ہے. تو ہٹانے کے دو طریقے ہیں. اب سمجھیے، ہم نے کیا کہا تھا؟ مقلقل یا تو متحرک ہوں گے یا ساکن ہوں گے. اگر متحرک ہے تو مضبوطی سے لگی زبان حرکت کی وجہ سے دھیرے دھیرے الگ ہوگی، دھیرے دھیرے الگ ہوگی، تاخیر سے الگ ہوگی، اچانک نہیں ہوگی. یہی مقلقل جب ساکن ہوں تو چونکہ ان کے پاس حرکت نہیں ہے، اس لیے مضبوطی سے لگی زبان کو اچانک الگ کرنا پڑے گا. دیر نہیں لگے گی، تاخیر نہیں ہوگی. اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ کہ حرف مقلقل کے لیے زبان مخرج میں مضبوطی سے لگنا ہی لگنا ہے، دھیرے نہیں لگ سکتی ہے. مضبوطی سے لگی، وہ تو لگ گئی، قلقلہ ادا ہو گئی. لیکن اب زبان کو چھڑانا ہے. تو زبان کو چھڑانے کے دو طریقے، یا تو آہستہ آہستہ کچھ تاخیر سے، کچھ دیر لگاتے ہوئے چھڑائیں، اور ایک یہ ہے کہ اچانک چھڑا لیں. اگر حروف مقلقل کے پاس حرکت ہے تو آپ کے پاس حرکت کا وقت موجود، اتنے وقت میں آپ زبان کو آہستہ سے چھڑا لیں. اور جب مقلقل کے پاس حرکت نہیں بلکہ ساکن ہو تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں اور چھڑانا ہے تو آپ اچانک چھڑا لیں گے. لیکن چھڑانا تو ہے بہرحال زبان کو، اس لیے کہ ہمیں دوسرا حرف پڑھنا ہے. اس سے آپ کی سمجھ میں ایک بات آئے گی. ہمارے درسگاہوں میں کہا جاتا ہے کہ حروف مبنی بر سکون ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے. کیا معنی مبنی بر سکون؟ حروف اپنی ذات میں، اصل میں وہ ساکن ہوتے ہیں. اچھا، آپ ایسا کریں، جعل، کیا جعل، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حروف اپنی اصل میں ساکن ہیں. سب کو ساکن رکھو، بولو. کوئی نہیں بول سکتا ہے. اس لیے کہ جب تک جیم سے فراغت نہیں ہوگی آئین نہیں پڑھ سکتے، آئین سے فراغت نہیں ہوگی اور یہ فراغت کا کام کرتا ہے حرکت، اس لیے پھر اس پر حرکت لانی پڑتی ہے. اس لیے پھر اس پر حرکت لانی پڑتی ہے. کیوں حرکت لانی پڑتی ہے؟ تاکہ حرفوں کا تکلم ممکن ہو سکے، حرفوں کا تلفظ ممکن ہو سکے. ورنہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ حروف تو ہمیشہ ساکن ہوتے اپنی اصل میں، تو ان کو اپنی اصل کے مطابق رکھیے. نہیں ہو سکتا ایسا. یہیں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حروف جسمین کے اتصال سے بنتے ہیں. حرفوں کے ادا کرتے وقت دو جسم باہم ملتے ہیں. مثلا جعل کی جیم ادا کر رہے ہیں، درمیان زبان درمیان تالو میں لگے گی. تو حروف کے بنتے وقت جسمین کا اتصال ہوتا ہے، اور حرکت کیا کرتی ہے؟ ملے جسموں کو چھڑاتی ہے. ملے جسموں کو چھڑاتی ہے. تو حرکت کا کام جسمین کا انفصال. خیر، یہ تو ضمنی بات تھی. ہم نے کیا سمجھا؟ پہلا نقطہ تو یہ سمجھا کہ کوئی بھی حرف قلقلہ ہو
اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کو مخرج میں مضبوطی ہی سے لگانا پڑے گا. آہستہ لگائیں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا. ایک. نمبر 2، حروف مقلقل دو طرح کے ہوتے ہیں، متحرک یا ساکن. متحرک ہوں گے تو مضبوطی سے لگی زبان دھیرے دھیرے الگ ہو جائے گی. اور ساکن ہوں گے تو مضبوطی سے لگی زبان اچانک الگ ہوگی. لیکن الگ تو ہونا ہی ہونا ہے. اچانک الگ ہونے کی وجہ سے مخرج ہل جاتا ہے، زور سے ہل جاتا ہے، جھٹکا لگتا ہے. ارے وہ تو سب بچے جانتے ہیں، موٹر بائک تو سب چلاتے ہیں، 4 ویلر بھی چلاتے ہوں گے سب. ایک تو ایمرجنسی بریک ہوتی ہے، وہاں جھٹکا لگتا ہے کہ نہیں؟ اچانک جب بریک لگاؤ گے تو جھٹکا لگے گا. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ ہم وہاں جا کے ٹھہرنا ہے تو آپ دھیرے دھیرے بریک لگا رہے ہیں. پہلے آپ نے ایکسیلیٹر پر سے پیر اٹھا لیا، ایکسیلیٹر آپ نے چھوڑ دیا تو گاڑی یوں ہی تھوڑی سی اس کی رفتار کم ہو گئی، پھر دھیرے دھیرے بریک لگائیں گے، کوئی جھٹکا نہیں لگے، پتہ ہی نہیں چلے گا. بالکل اسی طرح حروف مقلقل متحرک ہوتے ہیں تو حرکت کا ایک زمانہ ہوتا ہے، حرکت کی ایک تاخیر ہوتی ہے، حرکت کا کچھ وقت ہوتا ہے. اتنی دیر میں آپ کو زبان کو دھیرے سے الگ کر لینا ہے. اور حروف مقلقل جب ساکن ہو تو چونکہ اس کے پاس کوئی زمانہ تاخیر ہے ہی نہیں تو آپ کو اچانک الگ کرنا پڑا. اچانک الگ کرنے کی وجہ سے مخرج میں سختی کے ساتھ جنبش ہوتی ہے، اور اسی جنبش کے نتیجے میں آپ لوٹتی ہوئی آواز سنتے ہیں. اچانک علیحدہ ہونے کی وجہ سے مخرج میں سختی کے ساتھ جنبش ہو، اور پھر آگے آپ نے کیا کہا تھا؟ اور لوٹتی ہوئی آواز سنائی دے. الحمدللہ کی دال میں آپ کو لوٹتی ہوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ نہیں سنائی دیتی. احد لوٹتی ہوئی آواز سنائی دی. کیوں؟ الحمد کی دال کے پاس حرکت ہے. دال کو ادا کرنے کے لیے زبان تو مخرج میں مضبوطی سے لگی تھی مگر حرکت ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے الگ ہو گئی. احد کی دال کے وقت بھی زبان اتنی ہی مضبوطی سے لگی جو الحمد میں لگی تھی، لیکن چونکہ وقت نہیں تھا تو آپ نے اس کو اچانک الگ کیا. اچانک الگ کرنے کی وجہ سے لوٹتی ہوئی آواز آتی. آ گیا سمجھ میں؟ ایک بات اور سمجھیں، لوٹتی ہوئی آواز دو چیزوں کا نتیجہ ہے. لوٹتی ہوئی آواز کب آئے گی؟ جب دو باتیں پائی جائے گی. نمبر 1، زبان مخرج میں مضبوطی سے لگی ہوگی، ایک، اور آپ اس کو اچانک الگ کر رہے ہوں گے تو لوٹتی ہوئی آواز آئے گی. دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو لوٹتی ہوئی آواز نہیں آئے گی. آیا سمجھ میں؟ آپ دیکھیے حروف مقلقل کے ماں سوا دوسرے حرف ساکن نہیں ہوتے. انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کے را، لوٹتی ہوئی آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کہا اس کے ادا کرتے وقت زبان مخرج میں اتنی مضبوطی سے لگتی ہی نہیں جتنی مضبوطی سے حروف مقلقل میں لگا کرتی تھی. الحمدللہ رب العالمین کا نون، دیکھو یہ نون ساکن، طرف زبان ناپ کے مسوڑے میں لگی، اچانک الگ ہو رہی ہے اس لیے کہ نون ساکن ہے، آپ اس کو وقف میں ساکن پڑھ رہے ہیں، اچانک الگ ہو رہی تب بھی لوٹتی ہوئی آواز نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کل لوٹتی ہوئی آواز دو چیزیں ایک ساتھ ہو تو ہی آئے گی.
نمبر 1 مضبوطی. ہاں العالمین کے نون کے ادا کرتے وقت آپ طرف زبان کو مخرج میں مضبوطی سے لگائے ہی نہیں ہیں, چاہے آپ اچانک الگ کر رہے ہیں لیکن مضبوطی سے لگنا ہی نہیں پایا گیا. تو 2 باتیں ہونی چاہیے تھی, کیا؟ مضبوطی سے لگنا اور اچانک الگ ہونا. دیکھو مضبوطی سے لگنا نہیں پایا گیا تو لوٹتی ہوئی آواز نہیں آئے گی. حروف مقلقل جب متحرک ہوں, کیا مثال دی؟ الحمد صراط الذین, تو طا, لیکن وہاں ہم قلقلہ نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ مضبوطی سے لگی تو ہے مگر اچانک الگ ہونا نہیں پایا گیا. تو جب ایک ہو اور دوسرا نہ ہو تو لوٹتی ہوئی آواز نہیں آ سکتی. لوٹتی ہوئی آواز کے لیے بیک وقت دونوں کو ہونا چاہیے, مضبوطی سے لگنا اور اچانک علیحدہ ہونا. دیکھیے ابھی ہم نے جب صفت قلقلہ کی تعریف کی تو کیا کہا کہ آپ تو یہی یاد کریں گے کہ حروف مقلقل کو ادا کرتے وقت زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگنا, بس صفت قلقلہ یہاں ختم ہو. تو پھر آپ جو کچھ تقریب بعد میں کر رہے تھے, پھر حالت سکون میں اچانک علیحدہ ہونے کی, یہ سب کیا ہے؟ تو اس کو سمجھیں کہ آپ کی تعریف میں 2 قسم کا قلقلہ بیان کیا گیا, ایک وجودی قلقلہ اور ایک ظہوری قلقلہ. قلقلے کی 2 شکلیں ہیں, ایک وجودی اور ایک ظہوری. وجودی قلقلہ کون سا؟ زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگنا, یہ وجودی قلقلہ ہے. اور وہ حروف مقلقل میں ہمیشہ ہوتا ہے, چاہے متحرک ہو یا ساکن, وقف میں ہو یا وصل میں. اور ایک ہے ظہوری قلقلہ, اور وہ ہے لوٹتی ہوئی آواز. ظہوری قلقلہ کیا ہے؟ لوٹتی ہوئی آواز. لیکن کیا لوٹتی ہوئی آواز ہمیشہ آتی ہے؟ لوٹتی ہوئی آواز ہمیشہ آتی ہے؟ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. متحرک ہونے کی حالت میں نہیں آتی, ساکن ہونے کی حالت میں آتی ہے. دیکھو اگر ہم جیسا کہ عام متن لوگ قلقلہ سمجھاتے ہیں لوٹتی ہوئی آواز سے, کہ بھئی قلقلہ کیا مانا کہ لوٹتی ہوئی آواز, لیکن آپ چونکہ فن پڑھ رہے ہیں, من حیث الفن جب آپ اس پر غور فرمائیں گے تو قلقلے کو لوٹتی ہوئی آواز سے سمجھانے میں کیا اعتراض ہے آپ سمجھ پائیں گے کہ بھئی قلقلہ تو صفت لازمہ ہے. صفت لازمہ کس کو کہا تھا؟ جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے, چاہے متحرک ہو, ساکن ہو, وقف میں ہو, وصل میں ہو, ہر وقت پائی جائے تو لازمہ تو اس کو کہتے ہیں. اگر ہم نے قلقلہ لوٹتی ہوئی آواز کو کہا جیسے عام متن لوگ سمجھتے ہیں, تو یہ لوٹتی ہوئی آواز تو صرف حروف مقلقل ساکن ہو اسی وقت آتی ہے, متحرک ہونے کی حالت میں تو آتی نہیں. تو یہ کیسی لازمہ جو ایک وقت میں ہے ایک وقت میں نہیں ہے, حالت سکون میں لوٹتی ہوئی آواز ہے, متحرک ہونے کی حالت میں نہیں ہے, اس کو بھی لازمہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے ارباب فن قلقلہ کی تعریف لوٹتی ہوئی آواز سے نہیں کر, یہ تو عوام کے لیے ہیں.
عام اذہان تو ظہور ہی کو محسوس کر سکتے ہیں، وجود کو نہیں کر سکتے. آ گیا سمجھ میں؟ جی. اس لیے قلقلہ کی اصل تعریف کیا ہو گئی؟ زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگنا، بس ختم، یہ تعریف ختم ہو گئی. اور باقی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ظہوری قلقلہ. تو قلقلے کی دو نوعیتیں ہو گئی، دو شکلیں ہو گئی، ایک وجودی قلقلہ اور ایک ظہوری قلقلہ. جی.